ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، سمجھو حقیر تمہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، سمجھو حقیر تمہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، بنتا ہے بیٹیوں سے، بنتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب شیخ الحدیث رحمانیہ منگیر تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آتا ہے، لِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فِي قُرْبِهِ حَتَّى كَأَنَّ مَغِيبَهُ الْإِغْزَاءُ، کہ اس کی قربت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کی فرقت سے آنکھوں کو سوزش چبھن پیدا ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنواں کے پاس آتا ہے، مگر خدا جب مہربان آ جائے تو خود کنواں کھینچ کے آ جاتا ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کامٹ ٹولہ والوں کہ آج ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، جن کے دم قدم سے جلسے کو روحانی تازگی مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، وقال النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مراد شبانہ خاتون کو جو محمد علاء الدین صاحب کی صاحبزادی ہیں، میں نے گواہوں کی گواہی میں اور حاضرین کی موجودگی میں بعوض دین مہر 51,000 روپے علاوہ نان نفقہ کے میں نے آپ کی زوجیت میں شبانہ خاتون کو دیا، آپ نے قبول کیا؟ کہ یہ قبل تو نکاح تو الحمدللہ نکاح ہو گیا۔ بزرگوں ابھی نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے۔ نکاح شریعت میں نہایت ہی آسان چیز ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنا لیا۔ کتنا آسان ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ نکاح کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں رضامند ہوں
دونوں کے جو ولی ہیں، گارجین ہیں، انہیں اجازت حاصل ہو، دو گواہ موجود ہوں، ایجاب اور قبول کو دونوں سن لیں۔ لڑکا کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی کہے کہ میں نے قبول کر لیا، ایجاب اور قبول دونوں پائے گئے، دو گواہ نے سن لیا اور آپس کی رضامندی سے ہوا، نکاح ہو گیا۔ نہ اس میں خطبہ دینا ضروری ہے، ہاں خطبہ سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، اگر وہ لڑکا خود خطبہ پڑھ دے تو کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے، سنت ادا ہو جائے۔ مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، وہاں نکاح ہوگا تو برکت آئے گی نکاح میں۔ اتنی آسان چیز ہے۔ ہاں نکاح میں صرف دو خرچ ہیں، صرف دو، تیسرا کوئی خرچ نہیں، صرف دو۔ ایک خرچ مہر کا ہے کہ آپس کی رضامندی سے، کہ لڑکا بھی اس پہ راضی، لڑکی بھی راضی، آپس کی رضامندی سے ایک مہر طے ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، جس وقت نکاح ہو رہا ہو اس وقت بھی مہر کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، بغیر مہر کے تذکرے کے ایجاب و قبول ہو گیا، دو گواہوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا۔ اب بعد میں آپس کی رضامندی سے ایک مہر طے کر لے۔ ہاں نکاح کے وقت اس کا ذکر ہو جائے تو اچھی بات ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا 51,000 روپے ان کا مہر متعین کیا گیا، لیکن عین نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ بھی ضروری نہیں، لیکن یہ ایک ایسا خرچ ہے جو لازم ہے، جو ضروری ہے، جس کو طے کرنا ہوگا، شریعت کی جانب سے ایک ضروری چیز ہے، ایک خرچ۔ اور دوسرا خرچ وہ ضروری نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ اگر آپ میں حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو آپ اس سنت کو ادا کیجئے اور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ولیمے کی دعوت، کہ جب لڑکی رخصت ہو کر کے آ جائے تو ایک ولیمے کی دعوت ہو جائے حسب حیثیت، جس میں نام و نمود نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ مالداروں کو، رشتہ داروں کو تو بلا لیا اور غریبوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسی دعوت ولیمہ کو، ایسے طعام ولیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کھانا قرار دیا ہے، کہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ بدترین وہ کھانا ہے ولیمے کا کھانا، ولیمے کی دعوت، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بس یہ دو خرچ ہے، مہر طے کر لیجئے جو ضروری ہے، اور ایک ولیمے کی دعوت ہو جائے حسب حیثیت۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچ نہیں۔
بالکل خرچ نہیں. اور مہر بھی اتنا ہونا چاہیے کہ جس کی ادائیگی لڑکا کر سکے. زیادہ مہر باندھنا یہ نحوست کی علامت. زیادہ مہر باندھنے سے نکاح میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے. 51,000 روپے ٹھیک ہے. اب کیا ہے بھائی 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے مہر باندھ رہے اپنی شان سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں. درود شریف پڑھیں. صلی علی سیدنا محمد. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعترته بعدد کل معلوم لک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رحمان یا رحیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. فاعف عنا یا کریم. فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس اجلاس میں علماء کرام نے جو قیمتی نصیحتیں ہمیں کی ہیں اے اللہ ان نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں ابھی ایک نکاح ہوا ہے. یا اللہ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائیے. یا اللہ زوجین میں محبت عطا فرمائیے. یا اللہ دونوں خاندانوں میں سچا تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سنت کے مطابق میں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ سنت کے مطابق نکاح کرانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری وہ بیٹیاں جو بالغہ ہیں تو نکاح کے لائق اور قابل ہو چکی ہیں اے اللہ کسی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے. اے اللہ ساری چیزیں آپ کی محتاج ہیں, آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اے اللہ ہماری ایسی بیٹیوں کے لیے بھی اچھے جوڑے کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان بیٹیوں کا بھی نکاح کرا دیجئے. اے اللہ ہمارے اندر دینداری عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ
جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، ہر چیز کی قدرت آپ کے پاس ہے، ساری طاقت آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ اگر ہم آپ کے حکموں کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں تو ہماری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ کر کے اپنے حکموں پہ ہمیں چلا لیجئے اور ہمیں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مسجد کے اعمال سے لگنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ مسجد سے لگنے والا بنا دیجئے، مسجد کا عادی بنا دیجئے۔ اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ بھی ہمارے بھائیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے تعاون کیا ہے۔ اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جن میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرمائیے، دینی مقابر کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بزرگان دین اکابر، اے اللہ آپ کے چہیتے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر کے آپ کے حضور میں روتے ہیں، آپ کے حضور میں گر گڑاتے ہیں۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارے لیے بھی حصے وافر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ دیر تک دور تک کے لیے قائم فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے امیر شریعت، ہم سب کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب دامت برکاتہم کو بھی صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے فیوز کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے وہ طلبہ جو مدارس میں پڑھ رہے تھے، امسال ان کی تعلیم رک گئی ہے، اے اللہ اس رکاوٹ کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ اس تعلیم کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ اے اللہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جس کو علم مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو علم نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ اے اللہ یہ اتنی بڑی نعمت تم نے دی ہے، اے اللہ تجھے اتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں اس دولت سے ہمارے بچوں کو مالا مال کر دیجئے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ مدارس کو کھول دیجئے۔ اے اللہ دینی فضا قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی فضا قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو راتوں کو اٹھ کر کے روتی ہیں، اے اللہ ان کے رونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ماؤں کی محنت زیادہ ہوتی ہے، گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں، بچوں کی پرورش بھی دیکھ ریکھ بھی کرتی ہیں۔ اے اللہ ان پہ خاص رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ گھر کی مائیں، گھر کی عورتیں بہنیں جب کھڑی ہو جائیں گی، جب یہ مسلح پہ کھڑی ہونے والی ہو جائیں گی تو خاندان کھڑا ہو جائے گا، نسل کھڑی ہو جائے گی، سماج کھڑا ہو جائے گا، معاشرہ کھڑا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو، اے اللہ ہماری ماؤں کو نماز کی صف میں کھڑا کر دیجئے، انہیں نماز پڑھنے والی بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کو اپنے سامنے گر گڑانے اور رونے والی بنا دیجئے۔ اے اللہ جب یہ روئیں گی تو پھر پورا خاندان رونے والا ہو جائے گا۔ جب میری مائیں آپ سے مانگنے والی ہو جائیں گی
تو پوری نسل پورا معاشرہ مانگنے والا ہو جائے گا۔ اے اللہ دینی فضا قائم فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کے بندے ہیں، جو کسی نہ کسی حاجت کو لے کر کے، کسی نہ کسی ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں، اس امید پہ آئے ہیں کہ دینی اجلاس ہو رہا ہے، بزرگوں کا، علماء کرام کا بیان ہوگا، یہاں دعا ہوگی تو ہماری حاجت اور ضرورت پوری ہوگی، اللہ ہماری حاجت کو پورا کرے گا۔ یا اللہ اس امید سے لوگ آئے ہیں تو ان کی حاجتوں کو پورا کر دیجئے۔ اس اجلاس کی برکت سے، اس اجلاس کی برکت سے، علماء کرام کی آمد کے برکت سے، حفاظ کی برکت سے، اے اللہ لوگوں کی امیدوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ اس طرح کا دینی اجلاس اخلاص کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بڑی دولت اخلاص ہے۔ اے اللہ جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے وہی عمل قبول ہوتا ہے، اسی کو آپ قبول کرتے ہیں۔ چھوٹا عمل اخلاص والا بڑے سے بڑے ان اعمال سے بہتر ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے جن بڑے اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص والے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اخلاص والے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے والدین حیات سے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی والدہ حیات سے ہیں، کہ جن کے قدموں میں آپ نے جنت کو رکھ دیا ہے، جن کے قدموں میں آپ نے جنت کو ڈال دیا ہے۔ اے اللہ والدین کی خصوصاً والدہ کی خدمت کر کے ہمیں جنت کا استحقاق عطا فرما دیجئے، جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے کہ اس مجمع میں کون آپ کا چہیتا ہے، کون آپ کا پیارا ہے، کن سے آپ کو زیادہ پیار ہے۔ یا اللہ ہم ان کا بھی واسطہ دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، معصوم بچیوں کا واسطہ دیتے ہیں، علماء کرام کا واسطہ دیتے ہیں، حفاظ کرام کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان سفید داڑھی والے لوگوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو آپ رد کرنے سے شرماتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے وہ اکابر جنہوں نے دین کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیجئے، ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے آپ کے نیک بندے وہ بھی ہیں جو اسی اجلاس میں نہیں آ سکے، اس دعا میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی کہ ہم شریک ہوں۔ اے اللہ اس اجلاس کی برکت سے ان کی حاجت کو اور ان کی ضرورت کو بھی پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے، اے اللہ یہ تھوڑا ہے، ہمیں کیا مانگنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ تو مصلحتوں کو تو جاننے والا ہے، ضرورتوں کو تو زیادہ جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو تو زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، ہم نے کیا مانگ لیا ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری ضرورت کے مطابق اے اللہ ہمیں تو عطا کر دے، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دے، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ
جن چیزوں کو خیر کی لائن کی باتوں کی اے اللہ درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کی ہے، ہم بھی وہ باتیں خیر کی وہ باتیں آپ سے مانگتے ہیں، خیر کی باتوں کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی ایسے شرور سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔